بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کا آخری پہر چل رہا تھا۔ سلطان اپنے محل کی چھت پر خاموشی سے ٹہل رہے تھے۔ ان کی حفاظت پر 2 سپاہی بھی مامور تھے جو ہمہ وقت ان کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کا خاص وزیر بھی ان سپاہی کے ساتھ ہی کھڑا ہوا سلطان کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ سلطان ایک الگ ہی سوچ میں مبتلا تھے۔ ان کی نگاہیں دور آسمان پر موجود چاند پر تھیں۔ وہ جب بھی رعایا کی جانب سے پریشان ہوتے تھے تو ایسی راتوں کو اٹھ کر چہل قدمی کیا کرتے تھے۔ یہ وقت اکثر ان کی عبادت کا یا پھر گشت پر جانے کا ہوتا تھا، لیکن نہ آج انہوں نے گشت پر جانا تھا نہ ہی عبادت کرنی تھی، کیونکہ وہ اپنی عبادت پہلے ہی مکمل کر چکے تھے۔ اس لیے چھت پر خاموشی سے چہل قدمی کرتے جا رہے تھے اور اپنی رعایا کے حالات کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ انہیں کچھ روز سے کچی آبادی کی جانب سے خبریں اچھی نہیں آ رہی تھیں۔ بہت سے لوگوں کا کہنا تھا کہ رعایا میں بہت بڑی چوری ہونے والی ہے، جس میں آپ کی رعایا کے لوگ بھی ملوث ہیں اور دوسرے شہر سے آنے والے کچھ لوگ بھی اس کام کو انجام دینے والے ہیں۔ سلطان کی رعایا میں اتنے امیر ترین لوگ تو موجود نہیں تھے جن کی دولت یا مال کو خطرہ ہوتا۔ انہیں بس اپنے خزانے کی تھوڑی فکر تھی جو انہوں نے اپنی رعایا کی خدمت انجام دینے کے لیے مختص کیا ہوا تھا۔ اس پر انہوں نے اپنے قابل سپاہیوں کو حفاظت کے لیے بھی مامور کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کی پریشانی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ انہیں خوف محسوس ہو رہا تھا کہ جلد یا بدیر کچھ غلط ہونے والا ہے جس کو وہ روک نہیں پائیں گے، لیکن انہیں اللہ تعالیٰ سے پوری امید تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ جس چیز کا خدشہ آپ کے دل میں آ جائے اس میں کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر چہل قدمی کرنے کے بعد فجر کی اذان ہو چکی تھی۔ فجر کی اذان جیسے ان کے کان سے ٹکرائی تو وہ خاموشی سے محل کی چھت سے نیچے آ کر اپنے حجرے میں داخل ہو چکے تھے، جبکہ دونوں سپاہی اور وزیر بھی عبادت کرنے کے لیے اپنے اپنے حجرے میں جا چکے تھے۔ سلطان کے حجرے کے باہر ہی ان کی حفاظتی سپاہی موجود تھے جو سلطان کی نماز ادا کرنے کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ پھر جب وہ خوابگاہ میں چلے جاتے تو وہ دونوں سپاہی بھی نماز ادا کرنے کی خاطر مسجد کی جانب روانہ ہوتے تھے۔ سلطان حجرے میں داخل ہوئے تو انہیں عجیب سی بے چینی کا احساس ہوا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے حجرے میں ان کے علاوہ بھی کوئی اور انسان موجود ہو۔ انہوں نے چاروں جانب نگاہ گھمائی تو انہیں ایسی کوئی بھی خرابی اپنے حجرے میں محسوس نہیں ہوئی تھی جس سے وہ کسی چیز کا اندازہ لگاتے۔ اپنا وہم سمجھ کر انہوں نے سر جھٹکا اور خاموشی سے حجرے میں نماز ادا کرنے لگے۔ انہوں نے فجر کی نماز چند ہی پل میں ادا کر لی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کافی دیر تک اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تسبیح کی اور آخر میں قرآن پاک کی تلاوت کر کے اپنی خوابگاہ کی جانب گامزن ہو گئے۔ لیکن حجرے سے نکلتے وقت انہوں نے ایک بار پھر مڑ کر اپنے حجرے کو دیکھا تھا۔ انہیں ایک بار پھر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا، لیکن پھر انہوں نے یہی سوچا کہ شاید یہ ان کا وہم ہے، اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ خاموشی سے اپنی خوابگاہ کی جانب روانہ ہو گئے تھے۔ خوابگاہ میں ان کی زوجہ نماز ادا کرنے کے بعد نیند کی آغوش میں تھی۔ وہ بھی ان کے برابر میں نیم دراز ہو کر خوابوں کی دنیا میں چلے گئے تھے۔ وقت کا کام ہے گزر جانا۔ صبح سورج طلوع آفتاب ہوتے ہی ان کی آنکھ کھل گئی تھی۔ سب سے پہلے انہوں نے غسل ادا کیا، اس کے بعد ناشتہ تناول کیا اور اپنے خاص وزیر کے ہمراہ دربار کی جانب روانہ ہو گئے۔ جیسے وہ دربار میں داخل ہوئے تو وہ تمام مشیر اور درباری ان کے ادب میں کھڑے ہو چکے تھے، جبکہ سلطان تمام مشیر اور درباریوں کو سر کی ہلکی جنبش سے جواب دیتے ہوئے اپنی نشست پر براجمان ہو گئے تھے۔ ان کے بیٹھتے ہی تمام لوگ ان کے ساتھ اپنی اپنی جگہ سنبھال چکے تھے۔ تھوڑے وقفے کے بعد ہی سلطان نے دربار کا آغاز کر دیا تھا۔ آج رعایا کا زور تھوڑا زیادہ تھا۔ لمبی لمبی قطار دربار کے باہر لگی ہوئی تھی۔ تھوڑی پریشانی کے باعث سلطان نے 2 روز تک دربار نہیں لگایا تھا، اس لیے آج زیادہ شکایتیں سلطان کے پاس درج ہو رہی تھیں۔ سلطان بنا ماتھے پر بل ڈالے خاموشی سے سب کے مسائل حل کرتے جا رہے تھے۔ جتنی بھی پریشانی کے ساتھ ان کی رعایا کے افراد محل میں داخل ہو رہے تھے، سلطان سے ملاقات کے بعد ان کے تمام تر مسائل حل ہوتے جا رہے تھے، اور جب وہ محل سے نکل رہے تھے تو ان کے چہرے پر ایک بہت ہی خوبصورت مسکان تھی۔ دربار لگے کافی وقت بیت چکا تھا۔ اسی دورانیے میں ایک عورت جس کی عمر 22 سے 23 برس ہوگی، وہ سیدھا سلطان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی پوشاک دیکھنے لائق تھی۔ تمام مردوں کی نگاہ اس عورت کے خوبصورت چہرے پر جم چکی تھی، جبکہ ایک پل کو سلطان بھی اس کی خوبصورتی کے قائل ہوئے تھے۔ وہ لڑکی دکھنے میں کوئی اپسرا معلوم ہو رہی تھی۔ جھیل جیسی آنکھیں،
گلابی قدرتی گال، گلاب کی پنکھڑیوں کی مانند ہونٹ اور سراہی دار گردن واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ تمام مردوں نے انسانیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی نگاہیں جھکا لی تھی، جبکہ سلطان بھی اپنی نظر ایک طرف کو کر چکے تھے۔ اس عورت نے سفید پوشاک زیب تن کی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھی، جو اس بات کی گواہی تھی کہ یہ عورت کافی دیر سے رو رہی تھی۔ چہرے پر کافی اضطراب تھا۔ سلطان نے اس عورت کو پریشان دیکھا تو کچھ پل خاموش رہے۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ عورت ہی اپنا مدعا بیان کرے، لیکن اس کو کچھ نہ بولتا دیکھ سلطان نے خود ہی گلا کھنکار کر اس کو مخاطب کیا اور کہنے لگے، اے لڑکی، پریشان ہونے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، تم بالکل ٹھیک جگہ پہنچی ہو۔ جو بھی مسئلہ ہے تمہیں بتا سکتی ہو، ہم ہر حال میں تمہارے مسئلے کو حل کریں گے۔ کبھی بھی پریشان ہونے سے مسائل کا حل نہیں نکلا ہے۔ جب تک ہم کوئی قدم نہیں اٹھاتے تب تک ہم ایسے ہی پریشان رہتے ہیں۔ ان کا رویہ دیکھ وہ لڑکی ایک بار پھر رو دی تھی۔ اس لڑکی کا رونا سلطان کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ اس کو چپ نہ ہوتا دیکھ سلطان ایک بار پھر اس کو سمجھانے لگے تھے۔ وہ لڑکی سلطان کی باتیں سن کر ان کی جانب متوجہ ہوئی، کہنے لگی، سلطان معظم، میں بہت امید کے ساتھ آپ کے پاس آئی ہوں۔ میں کبھی بھی یہاں آنے کی گستاخی نہ کرتی، لیکن میری اب بس ہو چکی ہے۔ میں نے آپ کے بارے میں بہت سن رکھا ہے کہ آپ مظلوموں کا ساتھ ہر حال میں دیتے ہیں، کبھی بھی ان کو دتکار کر اپنے در سے واپس نہیں بھیجتے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کی دہلیز پر آج کھڑی ہوئی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کا مجھ پر یقین کرنا بہت مشکل ترین عمل ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ آپ کوئی شفاق بادشاہ نہیں ہے، آپ مجرم کو بھی اہمیت دینے کے حامل ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ آپ میری مدد ضرور کریں گے۔ اس لڑکی کے لہجے میں ایک آس تھی۔ سلطان چاہ کر بھی اس کی بات کو مسترد نہیں کر پائے تھے، بلکہ اس عورت کو یقین دلاتے ہوئے کہنے لگے، تم بے فکر ہو کر اپنا مسئلہ میں بتا سکتی ہو، ہم ہر حال میں تمہاری مدد کریں گے، چاہے گناہ گار کوئی بھی ہو، اس کو سزا ہر حال میں ملے گی۔ سلطان اتنا تو سمجھ گئے تھے کہ یہ لڑکی بہت خوبصورت ہے اور اس کی شکایت تو نوعیت کی ہی ہوگی، اور ان کی سوچ کے بالکل ٹھیک مطابق جو بات اس لڑکی نے کہی تھی وہ سن کر سلطان اپنی جگہ پر دنگ رہ گئے تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی فوج میں بھی ایسے غدار شامل ہیں جو ان کی رعایا کی بہن بیٹیوں کو سکون کی زندگی بسر نہیں کرنے دے رہے۔ ان کا دل چاہ رہا تھا کہ اپنے سپاہیوں کو یہاں بلائیں اور ایک ایک کا سر قلم کر دیں۔ ان کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی۔ وہ آج تک اپنے سپاہیوں کی مثال دیا کرتے تھے، لیکن آج اس لڑکی کے منہ سے ایسی شکایات سن کر وہ زمین میں گرنے والے ہو گئے تھے۔ اس لڑکی کا کہنا تھا کہ وہ اپنے شوہر سے جب کال کوٹری میں ملاقات کرنے کی خاطر آتی ہے تو آپ کے سپاہی اس کو غلط القابات سے نوازتے ہیں، بہانے سے اس کے جسم کو چھونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس عورت کے اتنے بڑے الزام پر سلطان سٹ پٹا کر رہ گئے تھے، جبکہ وہاں پر موجود تمام مشیر اور درباری اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر اس عورت کو غصے کی نگاہ سے دیکھنے لگے تھے۔ ابھی وہ سب بھڑکتے اس سے پہلے سلطان نے ان سب کو بیٹھ جانے کا حکم دیا تھا، کیونکہ سلطان جانتے تھے کہ کوئی بھی یہاں پر موجود سپاہیوں پر یہ الزام برداشت نہیں کر پائے گا۔ اگر وہ لوگ غصے میں آ کر اس عورت کو کچھ غلط کہہ دیتے تو یہ بھی غلط بات ہو جاتی۔ انہوں نے ہمیشہ عورت ذات کی عزت کی تھی، کبھی بھی ان کی توہین نہیں کی تھی۔ اگر کوئی عورت مجرم بھی ہوتی تھی تو کافی احترام کے ساتھ اس کو کال کوٹری پہنچاتے تھے۔ اس لیے سلطان نے خود کو مضبوط کیا اور اس لڑکی کی جانب دیکھتے ہوئے پورے اعتماد لہجے میں بولے، ہمیں یقین نہیں آ رہا کہ ہماری فوج کے سپاہی ایسا کام کر سکتے ہیں، کیونکہ جہاں تک ہم جانتے ہیں ہماری تربیت میں کوئی کوتاہی نہیں ہوئی ہے۔ ہماری تربیت میں سب سے پہلی چیز عورت کی عزت کرنا ہی سکھائی جاتی ہے، تو پھر بھلا ہمارے سپاہی ایسا کام کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ بول کر سپاہی کچھ پل کے لیے خاموش ہوئے، کچھ سوچتے ہوئے اس عورت سے سوال گو ہوئے، ویسے تمہارا شوہر کس جرم میں کال کوٹری میں بند ہے؟ ذرا اس پر روشنی ڈالو۔ اس لڑکی نے یہ سنا تو دھیمی آواز میں کہنے لگی، میرے شوہر نے ایک چوری کی ہے جس کی وجہ سے انہیں کال کوٹری میں 1 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ یکدم ہی سلطان کے دماغ میں وہ آدمی آیا تھا جس کو ایک چوری کی سزا میں 1 سال کی قید بامشقت سنائی تھی۔ اس لڑکی کی آواز سے سلطان ہوش کی دنیا میں لوٹے۔ میں جب بھی اپنے شوہر سے ملاقات کرنے کے لیے جاتی ہوں تو آپ کے سپاہی میرا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ میں بہت پریشان ہو کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ میرا شوہر غصے کا بہت تیز شخص ہے۔ اس نے مجھے آخری بار تنبیہ کی ہے کہ اگر میں نے دوبارہ اس کی طرف رخ کیا تو وہ مجھے طلاق دے دے گا، اور سلطان معظم میں اپنے شوہر سے بے انتہا محبت کرتی ہوں۔ اس کے سوا رہنا میرے بہت ہی مشکل ترین عمل ہے، اس لیے بے بس ہو کر میں اسے دیکھنے کے لیے کال کوٹری چلی جاتی ہوں، لیکن آپ کے سپاہیوں نے مجھ پر وہاں آنا بھی حرام کر دیا ہے۔ سلطان نے جب یہ سنا
تو کچھ پل کے لیے خاموش ہو گئے۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس کے حق میں فیصلہ دیں۔ انہوں نے جتنا بھی اپنے سپاہیوں کو جانا تھا وہ سب کافی اچھے کردار کے مالک تھے، کبھی بھی انہیں اس طرح کی کوئی شکایت آج تک نہیں ملی تھی، اور آج اس عورت کے منہ سے ایسی بات سن کر سلطان کو بہت افسوس ہو رہا تھا۔ انہوں نے فوراً ہی اپنے وزیر کو حکم دینا چاہا کہ دربار میں ان تمام سپاہیوں کو مدعو کیا جائے جو کال کوٹری کی حفاظت کے لیے مامور کیے گئے ہیں، لیکن کچھ سوچ کر سلطان خاموش ہو گئے تھے۔ انہوں نے اس خوبصورت اور نازک لڑکی کو دیکھا اور اس کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگے، اگر تمہارا شوہر کہتا ہے کہ تم کال کوٹری اس سے ملاقات کرنے کے لیے نہ ہو تو اب سے تم کال کوٹری مت جانا، اور رہی بات تمہارے مجرموں کی تو ہم تمہیں اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ ہم ایک ایک کو سزا دیں گے۔ جبکہ وہ لڑکی روتے ہوئے کہنے لگی، سلطان معظم اتنا بڑا ظلم نہ کریں، میں ویسے ہی اپنے شوہر کی جدائی برداشت نہیں کر پا رہی، اگر میں اس سے ملاقات نہیں کروں گی تو میرے لیے جینا مشکل ہو جائے گا، خدا را میرے حال پر رحم کریں۔ میری شادی کو ابھی چند ماہ ہی تو ہوئے ہیں اور مجھے اپنے شوہر سے اتنی دلی وابستگی ہے کہ میں آپ کو بتانے سے قاصر ہوں، کیونکہ اس عورت کی بات سن کر سلطان نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی تھی، اور انہوں نے وزیر کو حکم دیا تھا کہ اس عورت کی حفاظت کی جائے جب یہ کال کوٹری میں اپنے شوہر سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، جبکہ سلطان نے اس عورت کو دلاسا دے کر وہاں سے بھیج دیا تھا، لیکن انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ کسی ایک سپاہی کو بھی اس غلطی کے لیے معافی نہیں دیں گے۔ ان کے اصول سب کے لیے ایک جیسے تھے، اگر وہ عام انسان کو سزا دینے کے قائل تھے تو پھر وہ اپنی فوج کے سپاہیوں کو بھی سزا دینا اپنا حق سمجھتے تھے۔ انہوں نے تو اپنے لیے بھی کوئی رعایت نہیں رکھی تھی، اگر ان سے بھی کوئی غلطی سرزد ہو جاتی تو وہ خود کو بھی سزا ضرور دیتے تھے، کیونکہ انہوں نے ایک ہی بات سیکھی تھی، جو شخص وقت کی پابندی اور اصولوں کی پابندی کرتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب ٹھہرتا ہے، اور ان کی یہ بات ان کو ہمیشہ کامیاب ٹھہراتی تھی۔ اس عورت کے جانے کے بعد سلطان نے پورے دربار پر ایک نگاہ گھمائی اور بلند آواز میں بولے، میری یہ بات آپ سب اپنے دماغ میں بٹھا لیں، اگر یہ معاملہ دربار کے باہر گیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کسی بھی شخص نے اگر ان سپاہیوں کو جا کر یہ اطلاع دی کہ ان کی شکایت ہمارے پاس درج ہوئی ہے تو ہم اس انسان کو بالکل بھی رعایت نہیں بخشیں گے، بلکہ اسے بہت ہی کڑی سزا دیں گے۔ اس لیے ہماری اس بات کو آپ لوگ گانٹھ باندھ لیں، یہ معاملہ دربار تک ہی محدود رہنا چاہیے، کیونکہ ہم خود اس چیز کی جانچ پڑتال کر کے اپنے سپاہیوں کو سزا دیں گے۔ اس سے پہلے ہم کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتے جو بعد میں ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنے یا پچھتاوے کا۔ تمام درباری اور مشیر نے سلطان سے وعدہ کیا تھا کہ یہ خبر دربار تک ہی محدود رہے گی۔ جبکہ دربار کا اختتام کرنے کے بعد سلطان اپنے مخصوص کمرے کی جانب چلے گئے تھے۔ وہاں انہوں نے ظہر کی نماز ادا کی اور اس معاملے پر غور و فکر کرنے لگے کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ ان کی رعایا میں موجود تمام سپاہی عورتوں کی عزت کرنا جانتے تھے، تو بھلا یہ ایسے کون سے سپاہی تھے جو عورت ذات کی اتنی توہین کر رہے تھے؟ اگر وہ اپنے شوہر سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہی تھی تو اس کے جسم پر ہاتھ لگا رہے تھے۔ یہ چیز سلطان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ انہیں کسی بھی طرح سے حقیقت جاننی تھی، نہ جانے وہ عورت سچ بول رہی تھی یا جھوٹ۔ وہ بھی ان تمام چیزوں سے ناواقف تھے، وہ اپنے سپاہیوں کو بلا کر بھی ان سے براہ راست سوال جواب کر سکتے تھے۔ اگر وہ ان سے سوال کرتے تو یہ بات لازم تھی کہ وہ تمام لوگ جھوٹ بول جاتے، کیونکہ کوئی بھی شخص سلطان کے سامنے اپنا کردار خراب نہیں کرنا چاہے گا۔ اس لیے سلطان نے خود سے اس چیز کی جانچ پڑتال کرنے کے بارے میں سوچا تھا۔ انہیں ایک بہترین منصوبہ بنانے میں کافی وقت بیت گیا تھا، لیکن انہوں نے اپنی جاب سے پوری کوشش کی تھی، کیونکہ اگر یہ معاملہ رعایا کے بیچ جاتا یا پھر سپاہیوں کے بیچ گھومتا تو سب کی بدنامی ہونی تھی، اور وہ ایسا کچھ نہیں چاہتے تھے۔ ان کے لیے ان کی رعایا بھی اہم تھی، ان کے سپاہی بھی۔ اگر وہ کوئی غلطی کر چکے تھے تو سلطان ان کو سمجھانے اور ان کو ایک اور موقع دینے کا حق رکھتے تھے۔ رات ہوتے ہی انہوں نے تمام منصوبہ بندی کر لی تھی اور فوراً اپنے خاص وزیر کو اپنے مخصوص کمرے میں طلب کیا تھا۔ یہ ان کی عادت میں شمار تھا اور وہ اپنا ہر منصوبہ اپنے وزیر سے ایک بار ضرور بحث کرتے تھے۔ اگر اس میں کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جاتی تو وزیر اس کو ٹھیک کر دیا کرتا تھا۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد وہ خاموشی سے سلطان کے سامنے آداب سے کھڑا ہو چکا تھا۔ وہ خود کب سے سلطان سے ملاقات کرنا چاہتا تھا، کیونکہ جب سے دربار کا اختتام ہوا تھا وہ اپنے کمرے میں ہی موجود تھے۔ نہ انہوں نے باہر آنے کی ضرورت محسوس کی تھی، نہ ہی کسی کو کمرے میں طلب کیا تھا۔ انہی وجوہات کی وجہ سے اس کے چہرے پر کافی پریشانی تھی۔ سلطان اس کو اپنا منصوبہ بتانے لگے تھے، جبکہ جیسے جیسے وہ اپنا منصوبہ بتاتے جا رہے تھے وزیر کے چہرے پر حیرانی کے ساتھ ساتھ پریشانی بھی آ رہی تھی۔ اس نے سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا کہ سلطان معظم، یہ محفوظ نہیں ہوگا، اس سے کافی لوگوں کا نقصان ہو سکتا ہے کسی کی جان بھی چلی جائے۔ ہمیں کسی اور منصوبے پر کام کر لینا چاہیے۔ آج
پہلی بار اس نے سلطان کے سامنے بولنے کی ہمت کی تھی، کیونکہ واقعی جو سلطان نے منصوبہ بنایا تھا وہ کسی کی بھی جان لے سکتا تھا، جبکہ سلطان نے وزیر کی بات سن کر محض اتنا کہا تھا کہ یہ منصوبہ ہم عمل میں لانے کے بارے میں سوچ چکے ہیں، ہمیں بس آپ سے اتنا کام ہے کہ آپ ہماری مطلوبہ چیز ہم تک پہنچا دیں، اس کے علاوہ ہم آپ سے کوئی رائے نہیں چاہتے۔ ان کا لہجہ بھی یکدم ہی سخت ہوا تھا، جبکہ وزیر کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ اس نے نظریں جھکا کر سلطان سے معافی طلب کی اور فوراً ہی ان کے منصوبے پر کام کرنا شروع کر چکا تھا، لیکن ایک بار پھر اس نے جاتے جاتے سلطان سے محض اتنا کہا تھا کہ سلطان معظم ایک بار اس منصوبے پر نظر ثانی کر لیں، اگر مجرم کے علاوہ کسی مظلوم کی جان چلی گئی تو بعد میں آپ کو بہت پچھتاوا ہوگا۔ لیکن سلطان نے سر نفی میں ہلا دیا تھا، اس کا مطلب صاف تھا کہ وہ اب کوئی اور بات نہیں سننا چاہتے، اس لیے وزیر نے بھی خاموشی اختیار کر لی تھی۔ سلطان کو صرف اب صبح ہونے کا انتظار تھا، اس کے علاوہ تمام حقیقت ان پر کھلی جانی تھی کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون۔ رات اپنے مطلب کے مطابق گزر چکی تھی۔ صبح کا سورج طلوع ہوتے ہی سلطان نے اس لڑکی کو محل میں طلب کر لیا، کیونکہ اس کو منصوبہ سمجھانا کافی ضروری تھا، کیونکہ سب چیزیں اس لڑکی سے جڑی ہوئی تھیں۔ وہ سلطان کا پیغام ملتے ہی وقت سے محل پہنچ گئی تھی۔ سلطان نے اس کو اپنے مخصوص کمرے میں طلب کیا تھا۔ اس لڑکی نے دروازے پر ہلکی دستک دی تو اندر سے ایک گمبھیر آواز آئی، آ جاؤ اندر، جبکہ وہ لڑکی دھڑکتے دل کے ساتھ مخصوص کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ اس نے اندر جانے کے بعد دھیمی آواز میں سلام کیا اور سلطان کی نشست کے عین سامنے سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ سلطان اس کے ہاتھوں کی جانب دیکھ رہے تھے جو باقاعدہ کانپ رہے تھے۔ سلطان کو یہ چیز بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ لڑکی اس قدر ڈر کیوں رہی ہے۔ پھر ایک چیز سوچ کر انہوں نے فوراً اپنی زوجہ کو بھی کمرے میں طلب کر لیا تھا، شاید وہ سلطان کی موجودگی میں خود کو محفوظ نہیں سمجھ رہی تھی۔ اس لڑکی کا ڈرنا بجا تھا، کیونکہ جب اس سلطنت کے بادشاہ کے سپاہی اس لڑکی کے ساتھ بدفعلی انجام دینے کی کوشش کر سکتے ہیں تو وہ بادشاہ بھی کر سکتا تھا۔ یہ خیال آتے ہی انہوں نے اپنی زوجہ کو بلا لیا تھا تاکہ وہ اس لڑکی سے سکون اور تحمل سے بات کر لیں، جبکہ انہیں بے حد غصہ آ رہا تھا کہ ان کے چند سپاہیوں کی وجہ سے ان کا اور باقی سپاہیوں کا کردار بھی خراب ہو گیا تھا۔ ان کے بلانے کے تھوڑی دیر بعد ہی ان کی زوجہ ان کے مخصوص کمرے میں حاضر ہو گئی تھی، جبکہ سلطان نے اس لڑکی کے چہرے پر سکون آتا ہوا محسوس کیا تھا۔ یعنی اس چیز کے بعد سلطان کو اتنا تو یقین ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی جھوٹ نہیں بول رہی ہے، ان کے سپاہیوں نے غلط حرکت کی ہے۔ زوجہ کے آ جانے کے بعد سلطان نے اس لڑکی کو مخاطب کیا اور کہنے لگے، آپ کو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی، ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا، لیکن خیر آپ کا ڈرنا بجا ہے۔ جبکہ سلطان کی بات سن کر وہ فوراً منمنانے لگی تھی، لیکن سلطان نے اس کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اپنا بنایا ہوا منصوبہ اس لڑکی کے گوش گزارنے لگے، جبکہ اس لڑکی کا چہرہ سفید پڑتا جا رہا تھا۔ سارا منصوبہ سننے کے بعد اس نے فوراً انکار کرنا چاہا تھا کہ وہ ایسا کوئی کام نہیں کرے گی، لیکن سلطان کے زور دینے پر اور ساتھ یقین دلانے پر کہ آپ کی حفاظت کی جائے گی، یہ سن کر وہ خاموش ہو گئی تھی، لیکن دل کے اندر ڈر پنجے گاڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس لڑکی کو مخصوص وقت پر آنے کے لیے بول دیا گیا تھا جب وہ اپنے شوہر سے ملاقات کے لیے آتی تھی، جبکہ وہ اجازت ملنے کے بعد محل سے چلی گئی تھی۔ اس لڑکی کے جانے کے بعد ان کی زوجہ کہنے لگی، کتنے افسوس کی بات ہے، مردوں کے معاشرے میں عورتوں کا جینا بے حد مشکل ترین عمل ہے، ہمیں بے حد افسوس ہے اس لڑکی کے لیے۔ ان کے لہجے میں دکھ کی آمیزش تھی، جبکہ سلطان نے ان کو اپنے ساتھ لگایا اور یقین دلاتے ہوئے کہنے لگے کہ آپ بے فکر رہیں، آپ کا مرد ان جانوروں کو بہت اچھے سے سبق سکھائے گا تاکہ دوبارہ کوئی بھی دوسرا مرد یہ غلطی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ جبکہ ان کی بیوی نے سر کو ہلکی جنبش دی اور سلطان کی اجازت سے اپنے کمرے کی طرف مڑ گئی۔ سلطان کو بے حد افسوس ہو رہا تھا، ان کی زوجہ بھی اس معاملے کی وجہ سے افسردہ ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی سب کچھ معمول سے ہونے لگا تھا۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ آج کال کوٹری میں کیا ہونے والا ہے، آج کون کون عبرت کا نشان بننے والا ہے۔ وقت اپنی رفتار کے مطابق گزرتا جا رہا تھا۔ اس دوران سلطان نے دربار بھی لگایا تھا اور کچھ دستاویزات پر کام بھی کیا تھا۔ تقریباً عصر کی نماز کے وقت سلطان کی مطلوبہ چیز بھی محل پہنچ گئی تھی، جس کے ذریعے تمام حقیقت سب کے سامنے کھلنے والی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ عورت بھی کال کوٹری پہنچ گئی تھی۔ اس کے چہرے سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ ڈر کے مارے مرنے والی ہو رہی ہے، لیکن سلطان نے اس چیز پر بالکل بھی غور نہیں کیا تھا، کیونکہ اگر وہ عورت آج ڈر جاتی تو سلطان جانتے تھے کبھی بھی وہ خود کے لیے کوئی بہادری کا کام نہیں کر سکتی تھی۔ سلطان بھی کال کوٹری میں موجود تھے، لیکن انہوں نے اپنے شاہی لباس کو تبدیل کر لیا تھا اور ایک مجرم کی طرح کال کوٹری کے کونے میں سر جھکا کر بیٹھے ہوئے تھے۔
سلطان کے منصوبے کے تحت وہ لڑکی ان کی مطلوبہ چیز یعنی ایک سور کے ساتھ کال کوٹری میں داخل ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ آپس میں الجھے ہوئے تھے، چہرے پر ڈر ہی ڈر تھا، ہاتھ پاؤں بری طرح سے کانپ رہے تھے، لیکن آج اس نے ہمت کرنی تھی۔ سلطان کا ہاتھ لباس کے نیچے چھپی ہوئی تلوار پر تھا، کیونکہ اگر وہ سور اس لڑکی پر حملہ آور ہوتا تو سلطان فوراً اس لڑکی کی حفاظت کر لیتے۔ وہ لڑکی سیدھا اپنے شوہر کے پاس گئی تھی، جبکہ اس کا شوہر بھی ڈر کر ایک کونے میں ہو گیا تھا اور اپنی بیوی کو سخت سناتے ہوئے کہنے لگا، کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ اس سور کے ساتھ یہاں کیوں آئی ہو؟ دیکھو سب کتنا ڈر رہی ہیں۔ سلطان نے ایک نگاہ پوری کال کوٹری پر ڈالی تو تمام قیدی دیوار سے لگے ہوئے تھے۔ سلطان کو یکدم خوشی سی ہوئی تھی، یعنی منصوبہ کام کر رہا تھا۔ وہ لڑکی اس چیز کو نظر انداز کر کے اپنے شوہر سے باتیں کرنے لگی تھی، جبکہ اس کے شوہر کا ڈر کے مارے برا حال تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا، انسان کبھی بھی اپنی خصلت سے باز نہیں آتا۔ سلطان کے 4 سپاہی جو ہر وقت کال کوٹری میں ہوا کرتے تھے، وہ اس عورت کو دیکھ ایک بار پھر اس کی طرف لپکے تھے۔ سلطان کا غصے سے برا حال ہو گیا تھا۔ سلطان کے لیے 4 سپاہی کافی اہمیت کے حامل تھے۔ سلطان ہمیشہ ان کو سر آنکھوں پر بٹھاتے تھے، کیونکہ یہ 4 سپاہی جنگ میں بھی کافی بہادری کا مظاہرہ کرتے تھے اور تمام سپاہیوں میں اول آتے تھے۔ سلطان بغور تمام معاملے کا جائزہ لے رہے تھے۔ وہ چاہتے تو ان 4 سپاہیوں کو معاف کر کے ان کی حفاظت کر سکتے تھے، کیونکہ وہ ایک قابل سپاہیوں کے درجے پر فائز تھے، لیکن سلطان نے اصول کی پاسداری کی اور اپنی جگہ پر ہی بیٹھے رہے۔ اس لڑکی کے کہنے کے بالکل ٹھیک مطابق وہ 4 سپاہی اس لڑکی کے آگے پیچھے کھڑے ہو گئے تھے، جبکہ 2 نے پیچھے سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال دیا تھا۔ سلطان کے لیے سب کچھ کافی ناگوار تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اب کھڑے ہو چکے تھے، وہ بھی کوئی قدم اٹھاتے اس سے پہلے ساتھ کھڑے ہوئے اس سور نے ان سپاہیوں کے ہاتھ پر ہی زور سے کاٹا تھا، جبکہ وہ بلبلا اٹھے تھے، کیونکہ ابھی تک ان 4 کی نگاہ اس پر گئی نہیں تھی، جبکہ وہ لڑکی بھی ڈر کر اپنے شوہر کے ساتھ چپک کر کھڑی ہو گئی تھی۔ سلطان فوراً ہی آگے بڑھتے اس سے پہلے اس سور نے 2 کا حال برا کر دیا۔ سلطان نے فوراً آواز دے کر باہر موجود اپنے وزیر کو بلایا، جو اس سور کا مالک تھا۔ اس نے فوراً اپنے سور کو سنبھالا اور ایک پنجرے میں بند کر دیا، جبکہ ان 2 سپاہیوں کی حالت بہت بری ہو چکی تھی، اور باقی وہاں موجود تمام سپاہی اور قیدی حیران تھے کہ سلطان اس لباس میں یہاں کیوں موجود ہیں، جبکہ سلطان نے خون آشام نگاہوں سے ان 2 سپاہیوں کو دیکھا تھا جو سلطان کو وہیں دیکھ تھر تھر کانپ رہے تھے۔ سلطان نے فوراً ہی ان دونوں کو بندی بنانے کا حکم دیا تھا، جبکہ جو 2 زخمی ہو گئے تھے ان کو علاج کے لیے طبیب خانے بھیجا گیا تھا، لیکن سور نے اتنی بری طرح سے ان پر حملہ کیا تھا کہ وہ دونوں جائے واردات پر ہی اپنی جان کی بازی ہار چکے تھے، جبکہ سلطان نے بچے ہوئے ان 2 سپاہیوں کو بھی پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا تھا، کیونکہ یہ پوری رعایا کے لیے ایک پیغام تھا، جو شخص بھی ایک عورت ذات کی توہین کرے گا اس کو بالکل بھی معافی نہیں ملے گی۔ جبکہ اس عورت کی خاطر سلطان نے اس کے شوہر کی سزا بھی معاف کر دی تھی اور اس کو بھی کال کوٹری سے آزاد کر دیا تھا۔ سب کچھ معمول کے مطابق ہونے لگا تھا، لیکن سلطان کا دماغ بڑی ہونے والی چوری پڑی تھا۔ وہ ان تمام معاملات میں اس چوری سے غافل نہیں ہوئے تھے، اور اسی وجہ سے سلطان اپنا مال بچانے میں کامیاب ٹھہرے تھے، کیونکہ سلطان کے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق رعایا میں جو خوف پھیلایا گیا تھا وہ صرف اور صرف سلطان کا دماغ ہٹانے کے لیے کیا گیا تھا، کیونکہ رعایا میں کوئی بھی ایسا امیر شخص موجود ہی نہیں تھا جس کے پاس زیادہ دن دولت ہوتی۔ رعایا میں صرف سلطان کا خزانہ ہی تھا جس کو چوری کرنا آسان کام تھا، لیکن سلطان کے فوراً دماغ چلانے کی وجہ سے ان کا تمام مال بچ گیا تھا۔ اس چوری میں ملوث ایک اور شخص تھا جس کو دیکھ سلطان کو بہت حیرت کے ساتھ ساتھ دکھ بھی ہوا تھا۔ وہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ اس عورت کا شوہر تھا، جس نے کچھ روز پہلے اپنی بہادری کے باعث اپنے شوہر کو کال کوٹری سے نکلوایا تھا، لیکن سلطان نے اس بار اس کی غلطی کو معاف نہیں کیا تھا، جبکہ اس لڑکی کا بھی قول یہی تھا کہ اس شخص کو عزت راس ہی نہیں آتی، اس کو آپ کڑی سے کڑی سزا دیں۔ جبکہ خزانہ چوری کرنے کے جرم میں سلطان نے تمام مجرموں کو 2 سال کی قید و مشقت سنائی تھی، جبکہ اس آدمی کو خصوصاً 3 سال کے لیے قید خانے میں ڈال دیا گیا تھا، اور ساتھ میں اس پر بہت زیادہ سختی بھی کی گئی تھی۔ اس کو صرف ایک وقت کا کھانا دیا جاتا تھا اور ساتھ میں پانی پر بھی پابندی تھی۔ سلطان نے یہ سب کچھ جان کر کیا تھا تاکہ وہ سدھر جائے، جبکہ اس لڑکی نے اپنے شوہر کی طرف دوبارہ رخ نہیں کیا تھا۔ سلطان نے کئی بار اس تک یہ پیغام بھی پہنچایا تھا کہ تمہارا شوہر تم سے ملنے کی ضد کر رہا ہے، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ اس بدبخت شخص کے لیے دوبارہ اس کال کوٹری میں نہیں جائے گی۔ اس نے اپنے آپ کو اب سمجھا لیا تھا کہ اس کا شوہر اس کے لیے بنا ہی نہیں ہے، اور اس لڑکی نے اپنے کہنے کے بالکل ٹھیک مطابق تقریباً 1.5 سال بعد اس آدمی سے طلاق کا مطالبہ کر دیا تھا، اور سلطان نے اس عورت کی بات کو اہمیت دیتے ہوئے
اس کے شوہر سے اسے طلاق دلوا دی تھی اور اس لڑکی نے جلدی دوسری جگہ شادی کر لی تھی جس میں سلطان کا برابر کا ہاتھ تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک پیاری اور خوبصورت لڑکی اس انسان کے پیچھے اپنی زندگی خار کرے جس کا کردار بھی اتنا اچھا ہو اور وہ معصوم بھی ہو، جبکہ اس نے بھی سلطان کی بات کو اہمیت دیتے ہوئے کسی دوسرے شخص سے نکاح کر لیا تھا۔ ان کی زوجہ اس چیز پر اعتراض کر رہی تھی لیکن سلطان کے سمجھانے پر وہ بھی خاموش ہو گئی تھی۔ روزانہ ایک نئی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔